حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، اور وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، باغی جماعت ان کو قتل کرے گی۔ اور دوسرا جملہ ہے یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، حضرت عمار ان کو جنت کی طرف دعوت دیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف دعوت دیں گے۔ یہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ وہ یہ حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں، اس کا یہ معنی لیتے ہیں، اور یہ معنی لے کر کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت باغی ہے۔ اب حدیث کے ان دونوں ٹکڑوں پر ہم بات کریں گے۔ جہاں تک حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ باغی جماعت حضرت عمار کو قتل کرے گی، یہ جو ٹکڑا ہے، اب بخاری شریف کی سب سے بہترین شرح جو ہے وہ فتح الباری ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ حدیث کے اس ٹکڑے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے وَعَلَمْ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لم يذكرها الحمیدی فی الجمع، یہ جو ٹکڑا ہے کہ باغی جماعت عمار کو قتل کرے گی، یہ امام حمیدی جو امام بخاری کے استاد ہے، انہوں نے اپنی جمع میں جس کتاب میں انہوں نے روایت جمع کی ہے، یہ ٹکڑا اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں روایت مدرجہ۔ مدرجہ کا معنی یہ ہے کہ اس کا ادراج کیا گیا ہے، یعنی راوی کی طرف سے یہ کلام اس روایت میں داخل کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ حدیث شامل نہیں ہے، یہ ٹکڑا شامل نہیں ہے۔ اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ مسند بزار میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو بخاری کے اندر روایت ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے، اور مسند بزار میں روایت ہے وہ بھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس روایت میں جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جو ان کی روایت مسند بزار میں ہے، وہاں وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے دوستوں نے یہ جملہ بیان کیا ہے وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ٹکڑا نہیں سنا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں راویوں نے اس کو شامل کیا، روایت مدرجہ ہے۔ اچھا، آگے یہی روایت دیکھیں آپ، اسی راوی سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ذکر کرتے ہیں جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے بعض ساتھیوں نے یہ بیان کیا ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ ٹکڑا نہیں سنا ہے، آپ نے یہ فرمایا ہو کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ لہٰذا یہ حدیث میں یہ ٹکڑا راویوں کی طرف سے اس کا ادراج ہوا ہے، اس کو داخل کیا گیا ہے، حدیث کے اندر یہ ٹکڑا موجود نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے ہمیں۔ اب آگے اور دیکھیں، جو بخاری کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے اس وقت، وہ جو نسخہ ہے وہ ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن سعادہ کا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ابن سعادہ کا جو قدیم نسخہ ہے اور اس نسخے کا عکس آج بھی آپ نیٹ پر جائے، گوگل پر جائے، آپ کو مل جائے گا۔ اس نسخے کے اندر ابن سعادہ کے اس قدیم نسخے کے اندر بھی اس روایت کے اندر یہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ یہ والا ٹکڑا موجود نہیں ہے۔ اسی طرح جو اور قدیم نسخے ہیں امام بخاری کے، ان نسخوں کے اندر جامعۃ الملک سعود کا نسخہ ہے، اس نسخے کے اندر بھی یہ ٹکڑا موجود نہیں ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ۔ امام محلب مالکی کا جو قدیم بخاری کا نسخہ ہے اس کے اندر بھی یہ ٹکڑا موجود نہیں ہے۔ اسی طرح بخاری کا ایک نسخہ ہے قدیم نسخہ بونینیہ، اس کے اندر یہ ٹکڑا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے ساقطن، یہ ساقط ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل حدیث کے اندر یہ
ٹکڑا تقتلہ الفئۃ الباغیہ موجود نہیں، یہ ادراج ہے، کسی راوی کی طرف سے اس کو داخل کیا گیا ہے، اور اہل علم پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ میں نے یہ تمام حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، حافظ ابن حجر فتح الباری کے اندر، مسند بزار کے اندر اور مسند احمد کے اندر یہ حقیقت موجود ہے، اہل علم اس بات کو جانتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اگر مرزا انجینئر صاحب اس پر بضد ہو کہ یہ ساری حقیقتیں باوجود ہے کہ مستند کتابوں میں موجود ہیں، ہم پھر بھی نہیں مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی تقتلوا الفئۃ الباغیہ اس حدیث کا حصہ ہے اور اس کو ٹکڑا ہے، اور اس کو وہ بضد ہو کہ جی ہم تو اسی کو مانتے ہیں، تو اب ہم ان سے سوال کریں گے کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کو حدیث مان کر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت باغی جماعت تھی، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ سورہ حجرات کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اگر قتال ہو تو ان کے درمیان صلح کراؤ، اور صلح کے بعد فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، صلح ہو جانے کے بعد اگر ان دونوں جماعتوں میں سے کوئی جماعت زیادتی کرے، بغاوت کرے، تو پھر حکم یہ ہے کہ اب تم اس باغی جماعت کے خلاف تم کھڑے ہو جاؤ، ان سے قتال کرو۔ یہ آیت تو صحابہ اکرام کے سامنے موجود تھی، جنگ صفین جب ہو رہی تھی جب بھی یہ آیت موجود تھی قرآن میں، جنگ جمل جب ہوئی جب بھی موجود تھی۔ اب جب جنگ صفین ہوئی مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اور صلح ہو گئی، جب صلح ہو گئی اس کے بعد تو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی ہی نہیں ہے، تو باغی جماعت کو کہاں سے ہوئی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ آیت تو صحابہ اکرام کے سامنے موجود تھی، وہ جو 10,000 صحابہ تھے جنہوں نے ان جنگوں میں حصہ ہی نہیں لیا، وہ جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ابھی آپ کے سامنے امام احمد کی کہ 10,000 صحابہ نے اس میں جو تھے حصہ نہیں لیا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ باغی جماعت کے خلاف تم کھڑے ہو جاؤ، قتال کرو، تو نعوذ باللہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ 10,000 صحابہ انہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا؟ یہ تو ان پر اعتراض ہو رہا ہے، اور قرآن تو ہمیں ملا ہی صحابہ سے ہے، احادیث ملی ہی صحابہ سے ہے۔ آپ نے تو ایک ویڈیو کے اندر یہ کہا کہ آج بھی نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قبر سے اٹھ کر آ جائے تو ہم ان کے خلاف تلوار نکال لیں گے، اس کا بھی جواب ہم نے آپ کو دیا تھا۔ تو کیا صحابہ کا اتنا ایمان نہیں تھا؟ وہ قرآن کو آپ سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے؟ یہ ہمارا سوال ہے، اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو لوگ مرزا کو سنتے ہیں وہ ان کے فالوورز جو ہے وہ سنیں اس کو، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔